الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. وفي الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا رواه مسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر مختلف نوع عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنا فضل و کرم فرمایا، اور اس ماہ مبارک کے دنوں میں روزوں کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، اس ماہ مبارک کی راتوں میں تراویح والی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، اور قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے، لیکن چونکہ ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں مادی آنکھیں ہیں، دنیاوی آنکھیں ہیں، جس کی وجہ سے اس جیسے مختلف نوع عبادتوں کی جب توفیق ہوتی ہے تو اس کا انعام ہونا اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل اور کرم سمجھا جانا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری آنکھیں دنیاوی آنکھیں ہیں، اور ہمارے قلب و بصیرت کا حال یہ ہے کہ دنیاوی ماحول کے تعفن، دنیاوی ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے ہمارے قلب و نظر کے اوپر، ہماری بصیرتوں کے اوپر غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ لیکن جس وقت یہ دنیاوی آنکھیں بند ہوگی اور آخرت کی آنکھیں کھلے گی، آخرت کا عالم ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت ان عبادتوں کی قدر و قیمت کا ہمیں صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کرنسی ان عبادتوں کو قرار دیا ہے۔ جس طرح دنیا کی کرنسی روپیہ اور پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، ڈالر اور پاؤنڈ ہے، اور یہ کرنسی جس شخص کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ شخص اتنا زیادہ امیر اور مالدار شمار کیا جاتا ہے، اور وہ شخص اتنا زیادہ راحت اور امن میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں جو کرنسیاں ہیں اور روپیے اور پیسے کی شکل میں یا درہم اور دینار کی شکل میں نہیں، بلکہ وہ انہی عبادتوں کی شکل میں ہیں۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تراویح، یہ قرآن کریم کی تلاوتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ تسبیحات، یہ دعاؤں کا اہتمام اور یہ مختلف نوع عبادتیں، یہ آخرت کی کرنسیاں ہیں کہ آخرت میں ان کرنسیوں کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح دنیا میں اگر کسی کے پاس دنیاوی کرنسیاں نہ ہو تو وہ شخص غریب، فقیر اور محتاج شمار کیا جاتا ہے، اگر آخرت میں کسی کے پاس ان عبادتوں کی کرنسیاں موجود نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی، تو وہ شخص آخرت کا فقیر اور مفلس ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان آخرت کی کرنسیوں کو سمیٹنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ آخرت کی کرنسیاں ہوگی، کل آخرت میں وہ اتنا زیادہ مالدار اور امیر اور اتنا زیادہ امن اور راحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رکھیں گے۔ ویسے ان مختلف نوع عبادتوں کی جو قدر و قیمت ہمیں ہونی چاہیے وہ ہمیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے قلب و نظر کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب بصیرت بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی آنکھ نصیب فرمائی ہے، جن کو اپنی معرفت کا نور اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی ان عبادتوں کے لطف کو محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے تو حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ میاں اشرف علی کیا بتلاؤں، سجدے میں یہ حالت ہوتی ہے کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پیار فرمایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے، یہ وہ صاحب بصیرت لوگ تھے کہ اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادتوں کا لطف نصیب فرمایا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری زمانہ ضعف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا، کمزوری بے حد تھی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ غذا کو بھرپور لیا جاتا اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھا جاتا، لیکن رمضان المبارک میں ان کا حال یہ تھا کہ دن تو سارا روزوں کے ساتھ گزرتا اور رات میں سحر اور افطار کی کل مقدار جو ہوتی تھی وہ بے دودھ کے چائے کی چند فنجان اور چند پیالیاں ہوتی تھی۔ جب حضرت کے مخلص خادم شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی لجاجت سے اور کہا کہ حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، اس سے تو ذوق اور بڑھ جائے گا، کمزوری میں اور اضافہ ہوگا، کچھ تناول فرما لیں۔ تو اس وقت حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جنت کا مزہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو تقلیل طعام کا مجاہدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکے تھے اور دنیا میں رہ کر ہی ان عبادتوں کا لطف اور مزہ حاصل کرتے تھے۔ تو یہ عبادتیں ہیں جن عبادتوں کا ایک مخصوص لطف اور مزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صاحب بصیرت اور اپنے معرفت والے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک کے اندر ہر بندہ مومن کے لیے 40 مقامات قرب کا اضافہ فرمایا، تراویح کی 20 رکعتوں کا اضافہ فرمایا جو اور 11 مہینوں کے اندر جس کی ادائیگی نہیں ہوتی، ماہ مبارک میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں اور ہر سجدہ ایک مخصوص مقام قرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے 40 مقامات قرب کا انتظام فرمایا۔ یہ وہ حضرات تھے جن عبادتوں کی حقیقت کو جانتے تھے۔ تب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی مختلف نوع عبادتوں کی توفیق اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر 2 کام کرنے چاہیے۔ چونکہ اب ماہ سیام بھی قریب الختم ہے، آخری چند ایام باقی ہیں، اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کریم کا بھی ابھی اختتام قریب ہے، آخری چند صورتیں باقی ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور عبادت کی جب تکمیل ہوتی ہے تو تکمیل عبادت کے وقت، ختم عبادت کے وقت کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر 2 عمل اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور نمبر 2 ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ شکر اس وجہ سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں ان عبادتوں کی توفیق دی جاتی، لیکن اللہ نے اپنا فضل اور کرم فرمایا اور ان عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور استغفار اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی تھی، اس عبادت کو ادا کرنے کا جیسا حق تھا ویسا حق ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری لفظشوں کی وجہ سے نہیں ادا ہو سکا۔ تو ان کوتاہیوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے،
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شکر بھی کرنا ہے توفیق عبادت کے اوپر، استغفار بھی کرنا ہے اس عبادت میں اپنی کوتاہیوں سے۔ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے متقین بندوں کی جہاں صفات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے اور متقی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے اندر بہت تھوڑا سا حصہ وہ آرام فرماتے ہیں اور سوتے ہیں، اکثر حصہ عبادتوں کے اندر گزارتے ہیں، اکثر حصہ عبادتوں میں گزارنے کے بعد جب تہجد کا موقع ہوتا ہے تو تہجد کے موقع پر وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ جب ان جیسی باتوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو انہوں نے بہت پیارا سوال کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ موقع استغفار کا ہے، ان لوگوں نے تو ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے، بھلا اگر کوئی شخص غلطی کرتا، کوئی خطا اس سے ہو جاتی، کسی گناہ کا صدور ہو جاتا اور اس کے بعد وہ استغفار کرتا، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن رات بھر رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارنے کے بعد اب سحری کے وقت میں تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب پر حمد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استغفار اپنے معاصی اور گناہوں سے نہیں کر رہے ہیں، یہ استغفار تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی تھی، اس عبادت کے ادا کرنے کا جو حق تھا اس حق میں کوتاہی رہی، اور اس کوتاہی اور لغزشوں سے اللہ کے بارگاہ میں لوگ استغفار کر رہے ہیں اور معافی کو طلب کر رہے ہیں۔ تو استغفار کی تعلیم یہ خود قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ تکمیل عبادت پر اور ختم عبادت پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ آخری صورت جو بحیثیت صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، کہ جس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، سر آیات کا نزول اس کے بعد ہوا لیکن مکمل صورت ہونے کی حیثیت سے وہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ اس آخری صورت میں وہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد مکمل ہو گیا، تبلیغ دین کا کام مکمل ہو چکا، احکام خداوندی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اب مکمل ہو گئی اور دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت قریب آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا اس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ بالتحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح کا وقت اب آ چکا ہے، اور جہاں پر اس آیت مبارکہ کے ظاہر میں اللہ کی نصرت اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی، وہیں پر اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا گیا کہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اب پوری ہو چکی، اب آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اس کے بارگاہ میں استغفار پیش کریں۔ تو چونکہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عبادتوں سے مرقع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم ایک ایک لمحہ اور ساری زندگی تو عبادت ہی میں شمار ہوتی تھی، آپ تو معصوم تھے، آپ سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود چونکہ جس مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اس عبادت کی اب تکمیل ہو رہی ہے، اس عبادت کا بھی اختتام ہو رہا ہے، تو ختم عبادت کے اوپر قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تکمیل عبادت پر اور ختم عبادت پر استغفار کیا جائے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ وہ جو لوگ متقی جو استغفار کرتے ہیں وہ اپنے معاصی اور خطاؤں سے استغفار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس عبادت کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے استغفار کرتے ہیں جو اس عبادت کے اندر باقی رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے
اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، جبکہ سید الکونین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مجاہدے میں جھونک کر اور عبادتوں میں خوب مجاہدہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، رب العالمین جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا مجھ بندے سے ایسی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا تو ہم امتیوں سے اور اس کے بعد کون وہ شخص ہوگا جس سے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور عبادت کی تکمیل کا وقت ہو، کسی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور عبادت کے اختتام کا وقت قریب ہو، اس وقت چاہیے کہ استغفار کرے۔ تو علماء کرام نے دو باتیں بیان فرمائی کہ دو کام کرنے ہیں ایسے موقع پر، ایک اللہ کی بارگاہ میں توفیق عبادت پر شکر ادا کرنا ہے، نمبر دو اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ نقل فرماتے ہیں، یہ ملفوظ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت کے اختتام پر دو لفظ کہتا ہے، نمبر ایک الحمدللہ، نمبر دو استغفر اللہ، تو وہ شخص شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے اور استغفر اللہ یہ کلمہ استغفار ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں ایسا؟ وجہ اس کے علماء کرام میں بیان فرماتے ہیں کیونکہ شیطان بندوں کے اوپر عبادت کے مکمل ہونے کے بعد دو طریقے سے حملے کرتا ہے۔ ایک حملہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے مختلف نوع عبادتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جب روزوں اور تلاوت کی، جب دعاؤں اور نمازوں کی اسے توفیق ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ شیطان اور نفس اس کے قلب کے اندر غرور پیدا کرے، اسے غرور کے دھوکے کے اندر مبتلا کرے کہ میں نے بڑی عبادتیں کر لی، میں نے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مجاہدہ پیش کیا ہے۔ جب دل میں غرور پیدا ہو تو الحمدللہ کلمہ شکر الحمدللہ کو ادا کریں اور اس بات کا اعتراف کریں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس عبادت کے اوپر بھی میں تو اس لائق نہیں تھا کہ اس عبادت کے لیے میرا انتخاب ہوتا اور یہ عبادت مجھ سے ادا ہوتی، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا اور اس کے بعد مجھے اس عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس لیے عبادتوں کی تکمیل پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ماہ سیام آیا اور جا رہا ہے، ان کی زندگی کے کسی عمل سے اس بات کا ظہور نہیں ہوا کہ ماہ مبارک آیا تھا اور اب جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جیسی استعداد کے مطابق عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے دنوں کے اندر روزے رکھے، راتوں میں تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم سننے اور سنانے کا موقع ملا، راتوں میں دعاؤں کا اہتمام ہوا اور مختلف نوع عبادتوں سے انہوں نے اس ماہ سیام کو گزارا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس اختتام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین ہم اس لائق نہیں تھے کہ ان عبادتوں کا صدور ہم سے ہوتا، آپ نے فضل اور کرم فرمایا اور ان عبادتوں کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائی۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ تکمیل عبادت اور اختتام کے اوپر اللہ کا شکر بجا لانا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام جو کرنا ہے وہ الحمدللہ کرنا ہے، تاکہ شیطان کا جو حملہ عبادتوں کے غرور کے حوالے سے ہو وہ اس کا راستہ بند ہو جائے۔ اور دوسرا حملہ جو شیطان عبادت کی تکمیل کے بعد بندوں کے اوپر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کی تکمیل کے بعد بندہ کو مایوسی کے اندر مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ مایوسی کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی عبادت کا حق تھا ویسی عبادت تو تجھ سے ہوئی نہیں، تیری عبادتیں تو خطاؤں اور لغزشوں کے نظر ہو گئی، تیری عبادتیں ساری کی ساری غفلت کے نظر ہو گئی، تو نے عبادت کر کے بھی کچھ عبادت نہیں کی، اور اس طرح رب العالمین کی رحمتوں سے نا امیدی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور کلمہ استغفار استغفر اللہ کو بچا لائے، اور اس بات کا اعتراف کرے کہ یقیناً میں تو کوتاہیوں کا پتلا ہوں، لغزشوں کا صدور تو مجھ سے ہونا ہی ہے، اور اللہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق یقیناً ہم سے ادا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان لغزشوں کے بابت، ان کوتاہیوں کے بابت ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب عبادتوں کا موقع ملے تو دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے، ایک کلمہ شکر بجا لا کر الحمدللہ کہیں، دوسرا کلمہ استغفار کو بجا لا کر استغفر اللہ کہیں، تاکہ نہ شیطان ہمیں عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے ہماری عبادتوں کو حقارت اور ضائع کر دے، اور نہ ہمیں نا امیدی کے اندر مبتلا کر کے ہمیں اللہ کی رحمتوں سے نا امید اور مایوس کر دے۔ اور یہ استغفار کا اہتمام کتنا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اختتام پر قرآن کریم نے استغفار کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں کے اختتام پر بھی استغفار کا اہتمام فرماتے ہیں، اور خود کو نماز کے اندر دیکھ لے کہ نماز کے اندر سب سے آخر میں وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ وہاں پر ظلم کا اعتراف ہے کہ رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، آپ معافی دینے والے ہیں، آپ ہمیں معافی عطا فرمائیں، آپ ہماری مغفرت فرمائیں۔ حالانکہ اس نے نماز ادا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فریضے کو انجام دیا ہے، اس کے باوجود شریعت کی تعلیم یہ ہے عبادت کے اختتام کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں اور رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو مکمل فرماتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، اور بزرگان دین کے اور علماء کرام کی اس رہنمائی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کبھی بھی تکمیل عبادت کا موقع ہو یا عبادت کے اختتام کا موقع ہو، ہمیں ان 2 کاموں کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور میں مبتلا ہونے سے بچائے اور ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور کوتاہی اور لغزشوں سے معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سیام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس ماہ سیام میں اور خصوصاً اس اخیر عشرے کے اندر مغفرت کے سامان مہیا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔